بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ وقف کے بارے میں، اسلامی نظام اوقاف کے بارے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ اولاً ہم نے وقف کی ضرورت اور اہمیت پہ ایک ہفتے جو ہے اس پہ نشست ہوئی اور بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو رہی۔ پھر اس کے بعد وقف کا جو کردار عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا اس پہ ایک دفعہ گفتگو ہوئی۔ پھر خلافت راشدہ میں جو وقف کا کردار رہا اور وقف کی جو صورتحال رہی پچھلے جمعے جو ہے وہ اس پہ گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم اس وقف کا جو چوتھا مرحلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم اوقاف خلافت راشدہ کے بعد سے لے کے اور تھوڑا سا تاریخ جب گزر گئی اور سلطنت عثمانیہ سے لے کے اور اب تک کے جو اوقاف ہیں ان کی کیا صورتحال رہی ہے اور کیا انہوں نے معاشرے میں کردار ادا کیا ہے۔ تو تھوڑا سا ایک جائزہ اگر لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر اوقاف کو بڑی حیثیت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ اگر ہم ان ملکوں کی تاریخ پڑھیں جہاں پہ جو ہے وہ اسلامی دور حکومت رہا اور وہاں پہ جو منظم اسلامی دور حکومت رہا اور جو وہاں کے جو حکمران تھے، وہاں پہ جو بادشاہ حضرات تھے وہ جو ہے وہ اسلام پسند تھے اور صحیح معنوں میں وہ مسلمان تھے، تو ان کی تاریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ذرائع آمدنی تھی اس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ وقف سے تھا۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سوچتے ہیں سلطنت عثمانیہ 600 سال قائم رہی ہے۔ اتنا بڑا امپائر شاید پہلے نہیں گزرا۔ 600 سال ایک سلطنت قائم رہی، پھر اس کا رقبہ بھی بہت وسیع تر۔ پھر یہ لکھا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی جو کل آمدنی تھی، جو کل زمینوں یعنی اراضی سے جو آمدنی کل تھی، اس کا چھٹا حصہ جو ہے وہ وقف سے آتا تھا۔ تو اب اس میں سوچا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی سلطنت عثمانیہ اور اس کی کل آمدنی کا چھٹا حصہ جو ہے وہ وقف سے آ رہا ہے۔ اب سوچیں کہ اتنا بڑا ایک پورشن جو ہے اگر وقف جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی سلطنت عثمانیہ کے اندر جو ہے وہ چھٹا حصہ بھی اگر جو ہے وہ غریب نادار مستحق لوگوں کا ہو، یا یہ کہ ہم کہیں کہ 1/3 جو ہے وہ غریب ہیں، یا جو بھی اس کی کیلکولیشن ہو، پھر بھی جو ہے وہ ایک چھٹا حصہ اس کو کور کرنے میں کافی حد تک کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح الجزائر کے بارے میں لکھا ہے کہ جب الجزائر کے اندر وقف کا منظم نظام تھا تو ان کی کل آمدنی جو اراضی وغیرہ سے ہوتی تھی اس کا نصف حصہ جو ہے وہ وقف سے آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ تیونس کے بارے میں لکھا ہے تیونس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیونس کی آمدنی کا جو ہے وہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ ایک ثلث جو ہے وہ وقف کی آمدنی سے آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ مصر کے بارے میں لکھا ہے۔ آج کے مصر میں اور قدیم مصر میں بڑا فرق ہے۔ تو مصر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کل آمدنی کا 8واں حصہ جو ہے وہ وقف سے آتا تھا۔ تو یہ اگر دیکھا جائے کہ اتنی بڑی بڑی سلطنت اور اتنے بڑے بڑے ممالک اور ان کی اتنی بڑی بڑی ضروریات، ان کو پورا کرنے میں ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ وقف سے آتا رہا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے جو ہے وہ جو لوگ تھے ان کی ضروریات بآسانی اور جو ہے وہ بہم پوری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اگر سلطنت عثمانیہ کی تھوڑی تفصیل میں جائیں تو بہت سارے سلطان ایسے گزرے کہ جنہوں نے جو ہے وہ یعنی اسلام کی ترویج پہ زور دیا، سلطنت کی ترویج پہ زور دیا، اس کے انتظام پہ کم ان کی توجہ رہی۔ بہت سارے سلطان ایسے گزرے کہ جنہوں نے صرف سلطنت کے انتظام پہ توجہ دی اور ترویج پہ ان کی توجہ کم رہی، اور بہت سارے سلطان ایسے بھی گزرے کہ جن کے توجہ دونوں کے اوپر رہی۔ چنانچہ اگر کتابوں میں جو مشہور نام آتا ہے کہ جس میں جن دونوں پہلوؤں پہ جن کی توجہ رہی تو وہ سلطان محمد بن فاتح کا نام آتا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ سلطان محمد بن فاتح تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جس نے ایک سنہرا باب لکھا ہے تاریخ کا، اور اسی میں پھر انہوں نے اپنے جو دور حکومت تھا کم و بیش 20 سال، تو اس میں ایک بڑا منظم وقف کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان سارے اوقاف کے اندر جو بنیادی ضرورت کو فوکس کیا گیا، جیسے میں نے پچھلے جو ہے نشستوں میں بتایا کہ بنیادی ضرورتیں تعلیم، صحت اور روزگاری اور جو ہے اس طرح کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا وہ تعلیم کو کیا گیا۔ اس وقت کوئی ماڈرن کالج یا اس طرح ماڈرن یونیورسٹیز ایسی چیزیں نہیں تھی۔ اس وقت جو ہے جو بھی تعلیم گاہ ہوتی تھی، جو بھی درسگاہ ہوتی تھی، اس کو مدرسے کا نام دیا جاتا تھا، ہمارے پاک و ہند کے اندر بھی، پورے برصغیر کے اندر بھی۔ تو اس وقت جو ہے، اس لیے کتابوں میں تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان حضرات نے بہت سارے مدارس قائم کیے۔ مدارس کا مطلب اس وقت کا سکون، تو وہ بہت سارے مدارس، تعلیمی جو شعبہ ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے بہت کام کیا۔ چنانچہ اسی طرح سلطنت عثمانیہ میں سلطان بایزید خان کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی بڑا اس میں کام کیا۔ اسی طرح سلطان جو ہے وہ سلیمان کا نام آتا ہے، اسی طرح سلطان سلیم کا نام آتا ہے۔ سلطان سلیم یہ وہ پہلے شخص ہیں، سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ہیں جن کو خادم الحرمین ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی جنہوں نے حرمین شریفین کے اندر خدمت کی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے آئیڈیاز تھے اور ان کی جو ہے وہ چیزیں تھیں جو ہم تک جو ہے وہ چلی آتی ہیں۔ چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ حرمین کے اندر جو اے سی سسٹم ہے، کولنگ سسٹم جو اوورال لگا ہوا ہے، وہ اسی جو ہے نا وہ انہی آئیڈیاز کی بنیاد پر جو ہے وہ ترتیب پایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حضرات تھے۔ اچھا، وہ بھی سارا وقف کی ساری اراضی اور وہ ساری اس سے تھا۔ تو یہ دیکھا جائے کہ کتنا سلطنت عثمانیہ میں ان حضرات نے جو ہے وہ اوقاف کو مضبوط بنایا کہ اس کا چھٹا ریونیو کا جو مطلب ایک چھٹا حصہ جو ہے وہ وقف سے آ رہا تھا۔ پھر جب ترکی جدید آیا تو اس وقت اس کی مالیت کا اندازہ لگایا گیا، یعنی 1925 کے اندر 6 کروڑ ترکی پاؤنڈ جو تھے وہ اس کی مالیت تھی اوقاف کی۔ تو بعد کی حکومت کو جو ترکی جدید میں آئی، چونکہ ان کا نظریہ مختلف تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ ایک ہمارا ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ رکا ہوا ہے جو حکومت کی اکانومی میں نہیں آ رہا، کیونکہ وقف جو ہے وہ وقف ڈائریکٹ حکومت کی اکانومی میں نہیں آتا، وہ سیکنڈری پارٹ میں آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ وقف کے نظام کو کہیں پہ ختم کیا، کہیں پہ اس کو کسی طرح بھی کر کے انہوں نے اس کے اندر شامل کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں کہ جہاں پہ شروع ہوئی سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کے اوپر بڑا ان کا بھی ایک کردار ملتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ وہ ہندوستان کو فتح کیا گیا تو اس میں جو ہے انہوں نے تعلیمی، خاص طور پہ تعلیمی شعبے کے لیے اور مذہبی جو ہے وہ فریضوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے وقف قائم کیے۔ چنانچہ مدارس اور مساجد جو ہے وہ بطور خاص عنوان ملتا ہے اوقاف کا۔ اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد جو ان کی نیابت میں غوری خاندان آیا تو سلطان شہاب الدین غوری کا نام بڑا مشہور ہے اس میں۔ انہوں نے بھی جیسے دوسری چیزیں سلطنت کی مینیج کی، اسی طرح انہوں نے منظم انداز سے وقف کو بھی مینیج کیا۔ تو کتابوں میں بڑے واضح انداز میں ان لوگوں کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ وقف کو بہت مضبوط کیا اور بہت منظم کیا۔ مضبوط کرنا بھی ایک بڑی بات ہے اور پھر اس کو منظم رکھ کے چلانا بھی بڑی بات ہوتی۔ اسی طرح ان کے بعد جب خلجی خاندان کی حکومت آئی تو آپ سمجھتے ہیں سلطان علاء الدین خلجی، انہوں نے بھی، وہ ایک بہت زیرک سیاستدان تھے اور بہت زیرک سلطان تھے۔ آج کل تو ان کے بارے میں اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا کیا کیریکٹر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، سلطان کی زندگی سے واقف نہیں ہیں، وہ بہل جاتے ہیں کہ شاید ایسے ہی تھے سلطان، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سلطان علاء الدین کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ تہجد گزار آدمی تھا، کبھی اس کی شاید کوئی بھی تہجد فوت ہوئی، ہماری نمازیں پوری نہیں ہوتی اور وہ تہجد بھی مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج کے کریکٹرز اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت زیرک سیاستدان تھے اور بہت ہی ان کے دور کے اندر بہت ہی جو ہے نا وہ ترقی سلطنت نے بھی کی اور ترویج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد یہ چونکہ آغاز کے دور تھے فتح کے بعد، تو ان میں کام جو ہے وہ روٹس میں ہوا، بنیادی لیول پہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب مغلیہ خاندان آیا تو مغلیہ خاندان میں پھر اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ یعنی باقاعدہ اس کو اور منظم انداز سے
اور اچھے انداز سے کیے گئے. اور پھر لکھا ہے کتابوں میں تفصیل سے کہ جو بڑے بڑے شہر تھے اس وقت کے مشہور، حتیٰ کہ ملتان اور جالندھر کا تذکرہ بھی اس میں آتا ہے کہ جہاں پہ مدارس اور جو ہے وہ مساجد قائم کی گئی اور دینی ادارے قائم کیے گئے اور اسکول یعنی ایجوکیشن سسٹم وہاں قائم کیا گیا. اور پھر جو نادار لوگ ہیں، جو غریب مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے ویلفیئر کا سسٹم بھی جو ہے وہ اوقاف سے ہی قائم کیا گیا. تو اس طرح سے اس وقف نے جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ مغلیہ کے اندر بھی خدمت کی ہے. چنانچہ آپ نے ایک بڑا مشہور نام سن رکھا ہوگا سلطان اورنگزیب عالمگیر کا. تو سلطان اورنگزیب عالمگیر بھی وقف کے اندر اور سلطنت کو مینیج کرنے کے اندر وہی حیثیت رکھتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ میں سلطان محمد بن فاتح کی تھے. تو یہاں پہ انہوں نے، اور وہ ماشاءاللہ سے یعنی علم دوست آدمی تھے، اور علم بھی دینی علوم کے ساتھ ان کو بڑا شوق تھا اور ان کی بڑی لگن تھی. چنانچہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ان کے زمانے میں دینی علوم اور فتاوی کا ترتیب دیا گیا، جو کہ آج کے زمانے میں فقہ حنفی کے لیے ایک ماخذ اور مرکزی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام آپ لوگوں کے سن رکھا ہوگا، فتاوی عالمگیریہ کے نام سے ہی مشہور ہے. اس کا دوسرا نام فتاوی ہندیہ بھی ہے. تو انہوں نے بڑے منظم انداز سے اس کی ایجوکیشن سیکٹر کی جو ہے وہ خدمت کی. چنانچہ انہوں نے کئی سو علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی. پھر ان علماء کرام کو جو ہے ان کی پھر ابتدائی ریسرچ کی کمیٹی الگ ہوتی، پھر اس سے وہ مسئلہ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو کے آگے جاتا، پھر فائنل ہو کے وہ کسی طرح جو بڑے اس وقت کے علماء تھے ان کے پاس جمع ہوتا اور پھر وہ اس کتاب کا حصہ بنتا. اور وہ کئی جلدوں میں کتاب جو ہے وہ اب ان کا ایک شاہکار جو ہے وہ کارنامہ ہے ان کا جو موجود ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدارس بہت سارے قائم کیے. مدارس کا مقصد میں چونکہ آج کے زمانے جب مدارس کا لفظ بولا جائے تو ذہن ایک طرف چلا جاتا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدارس اس وقت کے سارے سکولز، یونیورسٹی، سب کچھ مدارس تھے. تو وہ مدارس میں ہر طرح کی تعلیم بھی تھی. پھر جب چیزیں مختلف ہو گئیں تو پھر مدارس بھی جو دینی تعلیم تک محدود ہو گئے. تو اس طرح سے مغلیہ دور کے اندر سلطان اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے نا یہ خدمات رہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جب سلطان اورنگزیب عالمگیر گئے تو ایک تو ان کے بعد ان کے وفات کے بعد ایک جو کھینچا تانی کا جو ماحول پیدا ہوا وہ مسلم سلطانوں کے اندر، اس کی وجہ سے بھی ان اوقاف کے اوپر حرج آیا. اور پھر انگریز کی جب حکومت آئی تو انگریز کے لیے تو چونکہ وقف اور غیر وقف کوئی اہم چیز نہیں تھی، اس کے لیے تو ہر چیز سلطنت تھی یا جو بھی تھا، جو بھی مقاصد تھے. بہرحال انہوں نے پھر جو ہے وہ مسلم ہند و پاک کے جو اوقاف تھے اس میں پھر جو ہے اس وقت تنزلی آئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اوقاف کمزور ہوتے چلے گئے. پھر ہمیں کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے ایک مسودہ تیار کیا تھا وقف علی الاولاد کے عنوان سے، اور وہ آج بھی شاید ہمارے قانون کا حصہ ہوگا. اور یعنی انہوں نے بھی اس کے اوپر میرے خیال 1911 کے اندر، اور 1911 کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مسودہ تیار کیا اور مسلم جو وقف ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی، اور مسلم اوقاف کو یعنی پورے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو ہندوستان ہی تھا، پورے ہندوستان کے اندر ہی جو ہے وہ نافذ کرنے کی بات کی. تو اس طرح سے اس وقف نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو ہے وہ معاشرے کی خدمت کی ہے. اور آج کے زمانے میں ہم جو ہے اس کو بھول چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں اوقاف ابھی بھی جو ہے وہ مضبوط ہیں، ان کی جو اکانومی ہے یا ان کے جو حالات ہیں وہ اچھے ہیں کسی قدر، اور اس میں ایک کردار وقف کا بھی ہے. تو ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اس پورے کردار میں وقف کا جو اول سے لے کے آخر تک آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، جیسے مسلم امہ نے وقف کیے، جیسے مسلمانوں نے وقف کیے، جس طرح سے مسلمانوں میں بھی جس طرح سے سلطان یا بادشاہوں نے وقف کیے، اسی طرح سے عمومی رعایا نے بھی وقف کیے. عمومی رعایا میں بھی جیسے آپ کے سامنے گزرا بھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وقف کیے تھے. تو جیسے مرد حضرات نے وقف کیے، خواتین نے بھی وقف کیے. اس طرح سے ان حضرات کا پھر دیکھا دیکھی ماحول ایسا رہا اوورآل کہ پھر مسلم امہ کے علاوہ جو غیر مسلم جو اقلیت تھیں انہوں نے بھی وقف کیے. اور پھر یہ قانون بھی رہا کہ غیر مسلم
جو اوقاف ہیں ان کو ان کے مقاصد کے تحت باقی رکھنا سلطنت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں بھی غیر مسلم اوقاف کو یا غیر مسلم جو بھی چیزیں ہیں ان کو ان کی حالت پہ ان کے مقاصد کے اعتبار سے باقی رکھنا قانونی حد تک جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ وقف کا ایک پورا سلسلہ رہا ہے جو ایک بڑا 1400 سال کا اس نے سفر کیا ہے، لیکن اب جو ہے وقت ہے کہ اس کو دوبارہ سے آغاز کیا جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ معاشی سیکٹر کے اندر اس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سب سے پہلا اس کے اوپر سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد اور اس کی افادیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ اس کے اندر سے کیا وہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آج کے دور میں جو ہماری کرنٹ ضروریات ہیں، جو ہماری موجودہ جو مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔